تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ جو حضرت طالوت اور ان کے دشمن جالوت کے درمیان ایک عجیب مقابلہ ہوا تھا، اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت، رسالت، آپ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ چونکہ قرآن پاک کا ایک مقصد جہاں توحید کو بیان کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رسالت، اور رسالت میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خاص طور سے بیان کرنا ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور نبوت آپ کے اوپر ختم، رسالت آپ کے اوپر ختم، تو اس لیے خاص طور سے ان واقعات کو بیان کر کے اللہ رب العزت ان واقعات کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں کہ نبی جی یہ واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھے نہیں، یہ تو آپ سے ہزاروں سال پہلے واقعات پیش آئے ہیں، پھر آپ ان واقعات کی ٹھیک ٹھیک خبر دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا سچا خبر لانے والا ہے کہ جس کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ خبر لانے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور حضرت جبریل یہ فرشتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کسی کو کوئی خبر نہیں لاتے جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو حکم نہ ملے۔ تو اس اعتبار سے یہ واقعات آپ اپنی زبان سے لوگوں کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، ان واقعات کے بیان کرنے میں آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات اور نشانیاں ہیں جو ابھی آپ نے طالوت کا، جالوت کا، حضرت شمویل کا، بنی اسرائیل کا اور تابوت سکینہ کا، یہ سارے واقعات آپ نے جو ابھی بیان کیے ہیں، نتلوہا علیک بالحق، اے محبوب ہم ان واقعات کو آپ کو حق طریقے سے پڑھ کر کے سناتے ہیں، جبریل کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹھیک ٹھیک ان واقعات کو سناتے ہیں۔ یہی دلیل ہے اس بات کی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں اور پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ یہاں مرسلین فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور پیغمبر اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یہ تو مشہور نبی ہیں، ان کے درمیان میں حضرت حزقیل، حضرت شمویل، حضرت سلیمان اور داؤد اور دانیال اور یرمیاہ، بہت سارے پیغمبر درمیان میں آئے ہیں جن کا ذکر بعض کا آ چکا ہے، بعض کا آگے آئے گا چل کر کے۔ اب دیکھیے یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے
واقعات کو بیان کرتے کرتے پھر نبی کی رسالت کو بیان کر دیا، چونکہ یہ بھی اصل چیز ہے۔ مشرکین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر اعتراض کرتے تھے اور قرآن پر اعتراض کرتے تھے، تو اس شبے کو بھی صاف کیا جا رہا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے آپ تک جتنے رسول پیغمبر آئے ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دیکھیے، ایک بعض سے مراد تو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور دوسرے بعض سے مراد ہے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک کے تمام پیغمبر۔ مفہوم یہ ہے، اے محبوب، ہم نے آپ کو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، ان پیغمبروں میں سے بعض کے اوپر آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھو، ایک بات یہ ہے کہ اگر یوں کہا جاتا کہ فلاں نبی سے آپ افضل ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں تھوڑا اچھا نہیں لگتا، کسی کا نام خاص کر کے لیا جائے، چونکہ وہ بھی بہرحال نبوت میں شریک ہیں، رسالت میں وہ بھی شریک ہیں، لیکن جب یوں کہہ دیا جائے بعض کو بعض پر فضیلت ہے تو ایک مفہوم بھی ادا ہو گیا، فضیلت بھی ظاہر ہو گئی، اور کسی دوسرے نبی کی توہین بھی لازم نہیں آئی۔ نام تو یہاں پر کسی کا لیا ہی نہیں کہ آدم سے افضل ہے، موسیٰ سے افضل ہے، عیسیٰ سے، ایسے کوئی نام تو لیا نہیں۔ یہ قرآن پاک کی بلاغت ہے۔ آج کل کے جو وائز ہیں کہ نام لے لے کر کے فلاں نبی پر فلاں کو بڑھانا، اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا لا تخیرونی ما بین الانبیاء، کہ تم نبیوں کے درمیان ایک دوسرے کو آپس میں نہ بڑھاؤ۔ لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت پر، چونکہ اس سے انسان بعض مرتبہ دوسرے نبی کی ایسی توہین کر دیتا ہے کہ جس سے اس کے ایمان کا خطرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے مجموعی اعتبار سے بس یوں کہا جائے کہ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ آگے خود اللہ نے اس کی تفسیر کر دی۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، تو دوستی کا لقب ابراہیم علیہ السلام کو مل گئے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے پردے سے بات کی تو ان کو اللہ نے کلیم اللہ کا لقب دے دیا، اللہ نے بات کی ان سے، اور نبیوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کی، دشمنوں سے حفاظت کی، ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں جزوی فضیلت بعض نبی کو بعض کے اوپر ملے گی، یعنی کسی ایک جز کے اندر، لیکن کلی فضیلت نبی علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تمام انبیاء کے مقابلے میں کلی فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے معجزات اتنے ہیں کہ ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ آپ سے اگر بات کرنے کی بات دیکھی جائے تو اللہ نے بات بھی اس انداز سے کی کہ معراج کی رات میں آپ کو بلایا، اسپیشل مہمان نوازی کی۔ پھر قرآن کہتا ہے جتنا دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی کم فاصلے پر بیٹھ کر کے اللہ سے باتیں کی۔ تو دیکھیے بات کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اور اگر یہ کہ بھائی زندہ آسمانوں پر لے جانا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت، تو معراج کے واقعے میں آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کو زندہ جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ فضیلتوں کی بات کریں تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے اور نبیوں کے مقابلے میں 6 چیزوں میں خاص طور سے فضیلت عطا فرمائی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، لفظ کم ہوتے ہیں معنی زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر۔
یعنی آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے اور اس کا مفہوم اتنا وسیع ہوتا ہے کہ لوگ کتابیں کی کتابیں اس کے اوپر لکھ دیں لیکن اس کا مفہوم پھر بھی ادا نہیں ہوتا. یہ ہے جوامع الکلم یعنی جامع بات. دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میرا رعب دشمن پر اتنا ڈالا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. مہینوں کی مسافت سے نبی علیہ السلام کا رعب دشمن کے اوپر پڑتا تھا. یہ فضیلت. اور آپ نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا اور پاک بنا دیا. کہیں بھی میری امت مصلی بچھا کر کے نماز کے وقت پر نماز پڑھے، بس جگہ پاک ہونی چاہیے، نماز ہو جائے گی. پانی نہ ملے تو کہیں بھی مٹی پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر لے تو مٹی کو بھی پانی کے قائم مقام کر دیا. اور آپ نے فرمایا آخری فضیلت یہ ہے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر کے اوپر رکھا. وہ نبوت جو آدم سے شروع ہوئی تھی چلتے چلتے وہ کہاں جا کر کے مکمل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور ختم نبوت اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی آتا، آپ اندازہ لگائیے، تو امت کو اس نبی کی تلاش کے اندر اتنی مشقت کرنی پڑتی کہ امت آرام سے نہیں بیٹھ سکتی تھی کہ بھائی آخری نبی ہو سکتا ہے اب آ گئے. اور اس نبی کے اوپر ایمان لانا پھر فرض ضروری ہوتا. اللہ نے فرمایا تم ٹانگ پھیلا کر کے آرام سے لیٹ جاؤ، آخری پیغمبر بھیج چکا ہوں اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس لیے ٹینشن فری ہو جاؤ. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی فضیلتیں حاصل ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کی تواضع دیکھیے. آپ فرمایا کرتے تھے مجھے موسیٰ کے اوپر یا یونس ابن متا کے اوپر فضیلت مت دو، میں نہیں جانتا. یعنی آپ کی عاجزی، جبکہ خود اللہ فرمانے ہم نے آپ کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا. قیامت کے دن امت کی سفارش میں کروں گا. سارے نبی جب پریشان ہوں گے آپ لمبا سجدہ فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اپنا سر اٹھاؤ اور نبی مانگنا شروع کرو. تو آپ اپنی امت کی بخشش کے لیے، لوگوں کی سفارش کے لیے سب سے پہلے میدان کے اندر آئیں گے. اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کی کنڈی کھٹکھٹانے والے سب سے پہلے کون؟ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان تمام فضیلتوں کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے. اور اپنی امت سے فرمایا کہ تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا کرو. صحابہ نے پوچھا یہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں سب سے بلند ترین ایک مقام ہے جس کے اوپر صرف ایک ہی شخص جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ الحمدللہ میں ہی ہوں وہ جو اس مقام پر جاؤں گا. لیکن پھر بھی تواضع کا حال یہ ہے، امت سے کہا جا رہا ہے تم اللہ سے میرے لیے اس کو مانگو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ. یہ وسیلہ مقام وسیلہ جو اذان کے بعد کی دعا میں ہے. ان تمام کمالات کے باوجود آپ کا حال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے کسی نبی کے اوپر فضیلت مت دو. دیکھو ایک ہوتا ہے تفاضل، جب انسان تفاضل کے اندر لگتا ہے تو پھر تقابل پیدا ہو جاتا ہے، اور تقابل صحیح نہیں ہے. نبیوں کے درمیان مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. سب اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں. پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے بس ہم اپنے نبی کو فالو کریں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نسب میں بھی انہوں نے عیب نکالے صرف فضیلت کی وجہ سے کہ اپنے کو بڑھانا دوسرے کو گھٹانا. عیسائیوں نے یہی کیا کہ جب دیکھا کہ یہودی ہمارے نبی کے
نسب میں بھی تعان کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا اس کے مقابلے میں کہ ہم اتنا بڑھائیں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب قرآن پاک کا مزاج اعتدال کا ہے کہ وہ ایک سائیڈ کی بات نہیں کرتا، غلطی کی نشاندہی کر کے لوگوں کو حق بات پر جمع کرتا ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ اگرچہ تمام نبیوں میں رسولوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا حال نہ موسیٰ کی طرح ہے نہ عیسیٰ کی طرح ہے، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت سارے نبیوں پر، رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس فضیلت کی وجہ سے آپ کا مقام اور مرتبہ سارے نبیوں سے بڑھا ہوا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ سے اللہ نے بات بھی کی ہے، اور وہ مقام آپ کو عطا فرمایا ہے جو 1,24,000 نبیوں میں کسی کو نہیں ملا۔ فرمایا تلک آیات اللہ، تلک الرسل، یہ جتنے بھی رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی، وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بلند کیے، جیسے کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آئے گا ورفعناہ مکانا علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور کلمات آئیں گے، تو بعض کے درجات اللہ نے بلند فرمائے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا نام جہاں آتا ہے تو ان کی والدہ کا نام بھی ساتھ آتا ہے، کیوں؟ والد تو تھے ہی نہیں، تو لوگوں نے ان کے نسب پر اعتراض کیا۔ اللہ نے صفائی دی کہ نہیں، یہ میری بندی مریم کے بیٹے ہیں۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو البینات، واضح دلائل عطا فرمائے۔ واضح دلائل کیا تھے؟ کہ وہ اگر مردوں کو قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آواز دیتے قم بإذن اللہ، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ مٹی کی کوئی شکل بناتے اور اس میں پھونک مار دیتے تو وہ پرندے بن کر کے اڑ جاتے تھے۔ مادر زاد اندھے کو اگر دم کر دیں تو اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ کوڑ کا لا علاج مرض، جو اس زمانے کے اندر کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا تھا، اگر آپ دم کر دیتے تو کوڑھی کو شفا مل جاتی تھی۔ یہ ہے واضح دلائل۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت جبریل کے ذریعے سے ہم نے ان کی تائید کی کہ حضرت جبریل ان کے ساتھ رہتے تھے، اور جب دشمنوں نے، یہود نے ان کو سولی پر چڑھانا چاہا، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے۔ اب آگے فرماتے ہیں اتنے نبی رسول بھیجنے کے بعد پھر سب لوگ ہدایت پر کیوں نہیں آئے؟ تو یہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو ان نبیوں اور رسولوں کے بعد یہ لوگ قتال نہ کرتے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان نبی اور رسولوں اور پیغمبروں نے واضح دلائل بھی لوگوں کے سامنے رکھے۔ اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی نے اللہ کی توحید کے، اپنی رسالت کے دلائل لوگوں کے سامنے رکھے، لیکن پھر بھی لوگ بعض ایمان لائے اور بعض کفر ہی کے اندر رہے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن پھر بھی لوگ آپس میں اختلاف کرتے رہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، پس بعض ان میں سے ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور بعض پھر بھی کفر پر رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں لوگ نہ قتال کرتے نہ جھگڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اس میں زیادہ بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بھیجے، اس کے باوجود بھی لوگ دو گروپ کے اندر بٹ گئے، بعض ایمان والے اور بعض کفر کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اور ان فیصلوں کے اندر کوئی انسان چوں نہیں کر سکتا، نہ چوں کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ اللہ کا کام ہے سمجھانا، نبیوں کو بھیجنا۔ اللہ نے عقل دی ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اگر مجبور کرتے تو پھر جنت جہنم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
مجبور نہیں کیا اللہ نے، نہ ایمان لانے پر نہ کفر کرنے پر، چھوڑ دیا اس کو آزاد، تیری مرضی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے ایمان لا اور چاہے ایمان نہ لا، اپنی مرضی کا سودا ہے، اپنی مرضی سے ایمان لاؤ گے اجر بے شمار ملے گا، اپنی مرضی سے کفر کرو گے تو پکڑ بے شمار ہوگی، بس دو ہی راستے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی فضیلت اور انبیاء کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو خاص طور سے بیان فرمایا۔ یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی کی فضیلت تمام نبیوں پر ہم بیان کریں یا نہ کریں؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ مجھے اور نبیوں کے مقابلے میں فضیلت مت دو، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اور اسی طریقے سے اور دیگر احادیث جو آپ نے بیان فرمائی ہیں جن سے حضور کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، تو آپ کی فضیلت کے طور پر ان چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کا مقام تمام نبیوں سے افضل ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، باقی اس انداز سے اس کو بیان نہ کریں کہ کسی دوسرے نبی کی توہین لازم آئے۔ اس میں اتنا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام بحیثیت نبی ہونے کے قابل احترام ہیں، ہر ایک کا احترام کرنا ہے۔ تو باقی فضیلت بیان کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اس سے کسی دوسرے کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک، سبحان اللہ۔